لے جی ملک کی اکانومی جو ہے یہ بات ہوتا ہے کہ وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر ہو نہیں سکتی اور پولیٹیکل سٹیبلٹی الیکشن کے بغیر آ نہیں سکتی. تو اس انسرٹنٹی کے ماحول کے اندر اگر خاقان صاحب یہ بتائیے کہ کیا الیکشن اس ملک میں اکانومی کے مسائل کا حل ہے یا نہیں؟ کامران صاحب بات یہ کہ اٹس ناٹ آل اباؤٹ الیکشنز، اٹس آلسو اباؤٹ سرٹنٹی، کہ آپ نے جب بھی یہ سب کچھ کرنا ہے اس کا ایک تعین ہو جائے. جیسے کہ حکومت نے اگر اپنی ٹرم پوری کرنی ہے، واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ اسٹیبلٹی از ریلیٹڈ ٹو سرٹنٹی. مارکیٹس بھی جو ہیں وہ اس وقت جب پاکستان کو دیکھ رہی ہیں، چاہے وہ ہماری انٹرنیشنل بانڈ مارکیٹس ہیں، اور آپ روپے کا بار بار ذکر کرتے ہیں، ہماری اسٹاک ایکسچینج ہے، کہ سرٹنٹی کیا ہے پلس کلیدی فیصلے. کلیدی فیصلوں سے میرا کیا مطلب ہے؟ میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھتا ہوں کہ آئیفل ٹاور نے یہ فیصلہ کیا ہے، میں نے ابھی ٹویٹ بھی کیا ہے یہ، کہ آئیفل ٹاور اپنی بتیاں بند کر دے گا اس لیے کہ کنزرویشن آف انرجی بہت ضروری ہے. اگر آپ ملک میں کنزرویشن آف انرجی کریں گے تو آپ کی کنزرویشن سے انرجی کی کاسٹ نیچے آئے گی. میں ایک مثال دے رہا ہوں. صحیح. آپ کو یہ فیصلے کرنے پڑیں گے کہ کیا آپ یہ جو شارٹ ٹرم کے بھی مشکل فیصلے ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں کہ نہیں. دوسرا سرٹنٹی سے آئی تھنک ایک چیز ضرور ہوگی، چاہے یہ حکومت اپنا ٹائم پورا کر رہی ہو، اس کی سرٹنٹی ہو، اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کو اس وقت چاروں آپ کے کلیدی پارٹنرز ہیں، KSA، UAE، قطر اور چائنا، اس سے آپ کو کچھ سہارا لینا پڑے گا. آپ فلڈ رسپانس بھی دیکھیے تو آئی فیل ویری سیڈ کہ جو فلڈ رسپانس چاہے وہ UN ہو چاہے وہ باقی کنٹریز ہوں، ان کا از اے ویک فلڈ رسپانس. ہم کہاں 30 سے 40 ارب ڈالر کے نقصان کی بات کر رہے ہیں، اور آپ کا فلڈ رسپانس جو ہے وہ کچھ ٹینٹ بھیجنے تک اور کچھ ملینز آف ڈالرز دینے تک ہے. اس سے بات بنے گی نہیں. ہمیں خود رائٹ، آپ کا پوائنٹ آگے پھر ساتھ رہے گا. زبیر صاحب کیوں آپ کی گورنمنٹ پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے؟ آپ کے کلوزسٹ الائی مفتاح اسماعیل صاحب نے تو بڑا بانگ دہل کہا تھا کہ اس فرینڈلی کنٹری سے یہ آ رہا ہے، اس فرینڈلی کنٹری سے یہ آ رہا ہے، اسے کچھ بھی نہیں آ رہا. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں آیا بھائی، کیوں نہیں مانگ سکے آپ صحیح طریقے سے؟ نہیں، فرینڈلی کنٹریز جس طرح قطر ہے، میرا خیال ہے خاقان نے اس کا ذکر بھی کیا ہے، ڈاکٹر نجیب خاقان نے. ایک جو ایشو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ہاں انویسٹمنٹ کریں گے، اور اگر آپ لانگ ٹرم میں دیکھیں تو انویسٹمنٹ ہی زیادہ اچھا طریقہ ہوتا ہے پیسہ لانے کے لیے، تاکہ ایک ظاہر ہے اس کی وجہ سے ایک اکنامک ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے. سمپل کسی سے ادھار مانگنا، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اور پاکستانیوں کو بھی اس چیز کو انکریج بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جی جو بھی حکومت ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف آئے ہیں، یہ پہلی دفعہ تو باہر نہیں گئے تھے کہ جی ہمیں پیسے دے دیں. اس سے پہلے جب عمران خان کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے بھی یہی کیا تھا، وہ سعودی عربیہ پہنچ گئے تھے، IMF پہنچ گئے تھے، چین پہنچ گئے تھے، ہر جگہ پہنچ گئے تھے پیسے مانگنے کے. سو پاکستان کی ایک ریپوٹیشن بھی ہے، اور وہ ریپوٹیشن کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، کیونکہ جب ہم جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے آپ پیسے دے دیں، ابھی ہماری معیشت کی حالت بہت خراب ہے، تو وہ یہ تو پوچھتے ہیں کہ عمران خان نے جو کچور نکالا تھا اکانومی کا، تو اس کا آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو عمران خان نے بھی آ کے ہمیں کہا تھا، اب آپ پھر آ گئے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں. سو آئی تھنک انویسٹمنٹ از اے بیٹر آپشن، لیکن اس وقت جو معیشت کی صورتحال ہے اس میں ہمیں ڈالرز چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. تو ڈالر کیوں نہیں کنٹرول میں ہو رہا زبیر صاحب؟ کیا مسئلہ ہو گیا؟ ڈالر کیوں نہیں کنٹرول میں ہو رہا؟ آپ سے اتنے بڑے ایکسپرٹ تھے آپ لوگ، ڈاکٹر صاحب کو بلا لیں، صرف ڈالر ایکسپرٹی کے طور پہ. مفتاح اسماعیل کام تو بڑا اچھا کر رہے ہیں ویسے. اب میں اس بحث میں تو نہیں پڑھوں گا، یہ تو ایک اور کنٹروورسی ہو جائے گی کہ مفتاح اسماعیل کی جگہ اسحاق ڈار صاحب کو بلا لیں. اسحاق ڈار صاحب کی بڑی کنٹریبیوشن. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، مفتاح اسماعیل بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اسحاق ڈار سے صرف ڈالر ایکسپرٹی لے لیں، کس طرح وہ پھینکتے تھے اور ڈالر رک جایا کرتا تھا. پھینکتے کیا تھے وہ؟ تو یہ ہے مہنگائی کی بھی لینی پڑے گی. دیکھیں 2013 سے 2018 میں جو بہت بھائی، میں تو مفتاح کے ساتھ سیدھی سی بات ہے، شریف آدمی ہے اور اکانومسٹ آدمی ہے، تو اس میں مہنگائی کم تھی. صحیح ہے جی میں کہہ رہا ہوں مفتاح صاحب اب ذرا میری بات سن لیں. اس ملک میں عوام کو بتا دو اس ملک میں کے معاشی حالات جیسے بھی ہوں، لیکن آپ اندازہ لگائیں یہ حکومت جو صرف 1.5 سال کے اس کے رہ گئی، اس کا 34 اس کے فیڈرل منسٹرز ہیں. یہ دیکھیں آپ ذرا، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر الحمدللہ 11 سے 25 شہباز شریف صاحب کے، اور منسٹر آف اسٹیٹ جو ہے الحمدللہ 7 ہیں، اور ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر الحمدللہ 4 ہیں. مطلب یہ ملک جو فاقہ کشی کی طرف ہے، غربت کی لکیر سے نیچے لوگ مر رہے ہیں، سیلابی صورتحال میں یہ پلندہ دیکھیں آپ وزیروں کے پورٹ فولیو، کئی تو ایسے ہیں کہ محکمے نہیں ہیں، یعنی کہ وہ بلا وجہ لگا دی گئے.
صداقت صاحب جو ہے ان کو بڑا درد ہے عوام کا، لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ پنجاب کے اندر کیا وجہ ہے جی، کیا وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزراء کے پروٹوکول کے لیے 40 مہنگی ترین گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کیا؟ کیوں؟ پہلے تو یہ ایک ملک کے مسئلے کی جواب بات دینا ہے. پہلے میں آ رہا ہوں. کیا وجہ ہے کہ کیوں ہم چاہتے ہیں کہ اکانومی کیوں نہیں سنبھالی جا رہی؟ پالیسی لانگ ٹرم ہوتی ہے اور پالیسی کا تسلسل جو ہے وہ آپ کا بزنس کمیونٹی اس کو رسپونڈ کرتی ہے، چاہے وہ لوکل کمیونٹی ہو چاہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہو. صحیح کہہ رہے ہیں. اور پالیسی کا تسلسل کب ہوگا؟ جب کوئی حکومت 40 مہنگی گاڑیاں کیوں لے رہے ہیں؟ سن لینا، میں پوری بات اچھی باتیں کر رہے ہیں. ملک کے لیے بات ہے، یہ پریشانی کی بات ہے کہ اگر ایک حکومت کا پتہ ہی نہیں ہے صبح اور شام ہے کہ کل ہے کہ مہینے بعد جا رہی ہے، اس سے نہ کوئی معاہدہ کرتا ہے نہ کوئی بزنس کمیونٹی رسپونڈ کرتی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی، وزیر اعلیٰ آفس صوبائی وزراء اور ان کے پروٹوکول کے لیے 40 گاڑیاں. میں نے اس پہ جواب تقریر کیا، میں آپ کو وجہ بتا رہا ہوں کیوں عمران خان کہہ رہے ہیں جواب دیا. میں عمران خان کی الیکشن کو مسئلے کا حل بتانے کی آپ کو وجہ سمجھا رہا ہوں. سن لیں، آج الیکشن ہوتا ہے، نون لیگ کی گورنمنٹ آ جاتی ہے، کم از کم 5 سال کے لیے آئے گی نا. اچھا بھائی یہ بتائیے خبر صحیح ہے غلط ہے؟ شہباز شریف لوگ ٹرسٹ کریں گے. یہ 40 گاڑیوں والی خبر صحیح ہے غلط ہے؟ اچھا میرے پاس تو کوئی ایسی معلومات ٹھیک ہم بھی لیتے ہیں یہ لیکن معلومات. 72 وزیروں والی خبر ٹھیک ہے، اور اس میں میرا خیال ہے 20 وزیر وہ ہیں جن کو صرف پروٹوکول ہے، ان کا کوئی کام نہیں ہے. اس حکومت میں یہ آئے کس لیے تھے؟ 1200 ارب روپیہ انہوں نے ادھر سے مار لیا. الحمدللہ زبیر صاحب مبارک ہو، رمضان شوگر مل کے کیس سے آپ فارغ ہو گئے کیونکہ آپ نے قانون بدل لیا. وہ جو مقصود چپڑاسی والا کیس تھا منی لانڈرنگ کا، آپ کیوں نہیں گئے پارلیمنٹ میں روکنے کے لیے وہ قانون؟ آپ کیوں نہیں گئے پارلیمنٹ میں؟ ایک اور آج کی خبر سنیں، آپ کے سابقہ وزیر اعظم جن کو آپ پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے، وہ کون سے والے رینٹل کچھ کہتے تھے، ان کے آج کیسز معاف ہو گئے. زبیر صاحب آپ کا تو مسئلہ یہی تھا، ملک ڈوب رہا ہے سیلاب میں، معیشت ڈوب رہی ہے آپ کی نالاکی کی وجہ سے، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ وزیر ایڈ کری جا رہے ہیں. اور جب تک الیکشن نہیں ہوگا، ملک میں پولیٹیکل استحکام نہیں آئے گا، آپ پہ کوئی اعتبار نہیں کرے گا. یہ ڈالر کیا، اسحاق ڈار کیا، جس کو مرضی لے آئے. کامران میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، نئی حکومت چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو چاہے وہ نون کی ہو یا جو جس کی آنی ہے اس کی ہو. 1 منٹ دے دیں بھائی 1 منٹ دے دیں. یہ جو کیسز کی بات کی ہے نا، آج بھی وہ کیس لگا تھا پاسپورٹ کے حوالے سے مریم نواز شریف کا، اور یہ وہ کیس ہے جو 2019 میں جس کے بیسس پر مریم نواز صاحبہ کو نواز شریف کی موجودگی میں جیل میں، سن لیں یار صداقت، سن لیں، ہمت ہے تو سن لیں، ان کے سامنے اریسٹ کیا تھا عمران خان کے آرڈرز پر. ان کو اریسٹ کیا تھا، ان کو جیل میں رکھا تھا. 3 سال ہو چکے ہیں، ریفرنس نہیں فائل ہوا، کیس نہیں فائل ہوا کیونکہ کوئی کیس تھا ہی نہیں. اور کوئی انہوں نے نہ بیل کے لیے اپلائی کیا تھا، نہ اس وقت کیا تھا، نہ اس کے بعد اپلائی کیا تھا. اور ظلم کی انتہا دیکھیں، اور شیر بن کے باتیں کیا کر رہے ہیں کہ نیب کے کیسز واپس لے. کون سا نیب کا کیس واپس لے لیا؟ پاسپورٹ تک تو آج تک پھنسا ہوا ہے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان نے یہ جو وزراء کے پروٹوکول کی بات ہوئی ہے نا، 40 مہنگی ترین گاڑیاں، اس کی پنجاب حکومت نے ڈینائی کی ہے. تو اس پہ بھی ریسرچ کر کے دیکھ لیتے ہیں. انہوں نے ڈینائی کیا ہے اس کو کہ یہ خبر جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، پروٹوکول کی گاڑی ہم نے نہیں خریدی ہے. پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ڈینائل اس کا آیا، لیکن اس خبر کی مزید انویسٹیگیشن کرتے ہیں. جی چودھری پرویز الہی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب. چودھری صاحب یہ جو خبر ہے کہ وزراء کے پروٹوکول کے لیے 40 مہنگی ترین گاڑیاں خریدی ہے پنجاب گورنمنٹ نے، کیا خیال ہے اس بارے میں آپ کا؟ میری بات سنیں. آپ کو ویسے پہلے بات کرنے سے پہلے مجھ سے کوئی رابطہ کرتے، وہ وفاقی ہمارے جو ترجمان ہیں ان کو یہ نیٹی گریٹی کا نہیں پتا ہوتا. بات سنیں، 2004 میں نے جو گاڑیاں لی تھی، شہباز شریف نے اپنے یہ 22 سال کے بعد بھی وہ گاڑیاں اب بالکل ختم ہو گئے، وہ کھڑی ہیں. اب مجھے بتائیں کہ ایمبولینسز کی گاڑیاں میں نے لی ہیں خود اب، اور جو گاڑیاں پٹرولنگ پوسٹوں کی ہیں وہ میں نے خود لی ہیں. اس کے بعد جو گاڑیاں ہیں وہاں جن کو آپ کہہ رہے ہیں نا جی کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ تو ایک طرف رہے نا، یہ آپ گاڑیوں کی بات کر رہے ہیں. جی تو وہاں تک پہنچنے کے لیے سیکٹریز کیسے جاتے؟ بسوں پہ جا کے جہاں وہاں سیلاب آتا ہے، یہاں جہاں آفت آتی ہے وہ کام کر رہے ہیں. کام رک گئے تھے. ہماری تو پٹرولنگ پوسٹوں کی جو گاڑیاں ہیں، پولیس کو گاڑیاں میں نے اب لے کے دی ہیں. اچھا ابھی آرڈر نہیں ہوا، ابھی ہو رہا ہے آرڈر، اور کوئی چیز ہی نہیں ہے یہاں پہ. میں تو حیران رہ گیا ہوں.
تو یہ آپ ہی आपने ये बसी चलाना चौधरी शुरू साहब, कर दी। ये तो आप मुझे ये बताएं जी, कि जी। वो जो टेलीथॉन उन्होंने की है, वो आपका ख्याल है कि वो इमरान खान का जो कॉन्फिडेंस है, जो उनकी मेहनत और जी कोशिश जी है, जी जी और जो फ्लड के लिए हमने जो एक सिस्टम बनाया, अपना अकाउंट नंबर दिया, सारा कुछ दिया, साथ प्रोग्राम को साथ शामिल किया, तो लोगों का कॉन्फिडेंस है। ठीक है, लेकिन तो चौधरी साहब आप मुझे ये एक सारा बात बताइए कुछ ना, करने आप के कह रहे लिए- हैं कोई मुझे बात कोई सुन गाड़ियां ही लेना, नहीं थी जी उसमें बात सुन लेना, जी, जी, जी। उसमें रेस्क्यू वो नई किस्म की किश्तियां लेके दी हैं। इस तरह नहीं कि सिंध में किश्तियों के ऊपर लड़ाइयां हो रही हैं। चौधरी और साहब, नीचे से कुछ पता नहीं आप चल बजा रहा है फरमा रहे होंगे, किश्तियों मेरा एक सवाल तो ले लें। तो इसका मतलब बुजदार साहब की हुकूमत ने कुछ नहीं किया, आप यही कह रहे हैं ना कि गाड़ियां ही नहीं थी? को। यार बुलदार साहब के पास पैसे नहीं ना छोड़े उस शहबाज शरीफ ने। मैं तो 100 अरब छोड़ के गया था ना। अच्छा। शहबाज शरीफ के पास तो बेचारा अपना, उसके बाद बुलदार के पास तो पैसे ही ठीक नहीं है। थे। उसके बाद कॉमन चौधरी आ साहब, गया, तफसीलन जो इंटरव्यू हालात दीजिएगा रहे। किसी दिन। बिल्कुल आपका ये वर्जन आ गया। मैंने पहले ही कह दिया था कि पंजाब गवर्नमेंट तरदीद की है, ठीक है, आपने कह दिया कि प्रोटोकॉल के लिए नहीं ली गई, हम आपकी बात आगे पहुंचा दिए। जी। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। वज़ीर पंजाब हमारे साथ मौजूद थे, जो कह रहे थे कि प्रोटोकॉल के लिए गाड़ियां नहीं ली गई।